آپ بچے ہیں، چڑھتی جوانیاں ہیں، اس عمر میں نفع نقصان کا، دھوپ چھاؤں کا کم پتہ چلتا ہے۔ عمر ایسی ہے، چند سالوں کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی، پھر آپ کو میری یہ باتیں بھی بہت یاد آئیں، بہت یاد آئیں۔ آپ کہیں گے اوہو، وہ ہر محفل میں یہ بات کرتا تھا، ہم نے اس کی بات کیوں نہ مانی۔ آپ یاد کریں گے، یہ میری جملے آج یاد رکھ لیں، ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، آپ یاد کریں گے کہ وہ روتا تھا ہر محفل میں، درد دل کا اظہار کرتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ ہم کچھ بنیں، لیکن اوہو ہم نے اس وقت اس کی بات نہ سنی اور وہ عمر گزر گئی۔ اب وہ عمر واپس نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس امانت ہیں، آپ کے ماں باپ نے ہمارے پاس آپ کو بطور امانت چھوڑا ہے، ہم امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتے۔ لمحات کے بعد جامعہ ضیاء العلوم کے سہ ماہی امتحان کا نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جن طلباء نے محنت کی، توجہ سے تعلیم حاصل کی، تکرار، مطالعہ، اس کی پابندی کی، وہ پوزیشن لینے کے حقدار ٹھہرے ہوں گے۔ محنت کا ثمرہ اور پھل وہ یقیناً انسان کو مل کے رہتا ہے۔ کچھ طلباء اس امتحان میں ناکام بھی ہوں گے، لسٹ جامعہ کے گیٹ پہ لگے گی، انہیں یقیناً شرمندگی بھی ہوگی کہ ہم امتحان میں ناکام ٹھہرے۔ ان سے یا جن طلباء نے کم نمبر لیے، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس کا جائزہ لیں، کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ہمارے نمبر کم کیوں آئے، یا ہم اس امتحان میں ناکام کیوں ہوئے۔ کیا ہم نے رخصتیں زیادہ کی؟ جائزہ لیں، سوچیں، اس کمزوری تک پہنچیں۔ ہم نے بلا وجہ چھٹیاں زیادہ کی،
یہاں رہتے ہوئے ہم کلاس میں نہیں آئے، ہم نے تکرار صحیح نہیں کیا، مطالعہ صحیح نہیں کیا، وہ طلبا اس کا جائزہ لیں۔ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، اس پر عمل نہ کریں۔ قافلے کا سارا سامان لٹ گیا اور قافلے والوں کو اپنے نقصان کا احساس بھی نہیں ہوا، یہ بڑی بدتر بات۔ اگر ناکام رہنے والے طلبا یا کم نمبر لینے والے طلبا آج اپنا جائزہ لیں، دوپہر کو سونے کے لیے بستر پہ آئیں، انہیں نیند نہیں آنی چاہیے، رات بھی انہیں پریشانی کے عالم میں گزارنی چاہیے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ یہ جب آپ جائزہ لیں گے، انسان کا جو اپنا ضمیر ہے وہ سب سے بڑا مفتی ہے۔ میں آپ کو توجہ دلاؤں، اساتذہ آپ کو توجہ دلائیں، وہ اتنی کارآمد نہیں ہوگی جب آپ کا اپنا ضمیر آپ کو توجہ دلائے، ملامت کریں، آپ پریشان ہوں، آپ کو کئی دن تک نیند نہ آئے۔ یہ جب جائزہ آپ لے لیں گے، جو کمزوری آپ محسوس کریں گے کہ یہ کمزوری ہے، اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر چھٹیاں ہیں، رخصتیں ہیں، پیریڈ میں غیر حاضری ہے، 8 دن اگر سبق نہیں پڑھنا، پھر کتاب کیا پڑھنی؟ پھر تو کوئی کتاب نہیں۔ پڑھنے کے بعد اگر آپ نے تکرار نہیں کرنا ہے اور کل جو سبق پڑھنا ہے اس کا آج مطالعہ نہیں کرنا، تو پھر آپ نے کل سبق کیا پڑھنا ہے؟ استاد تقریر کریں گے، آپ پتہ نہیں اسے توجہ کے ساتھ سنیں گے بھی صحیح یا نہیں۔ اس کان سے آپ سنیں گے، اس سے باہر نکال دیں۔ اگر آپ میری بات مانیں، میری بات آپ غور سے سنیں اور مانیں۔ اگر ایک کلاس میں 10 لڑکے ہیں، 10 کے 10 لڑکوں کو تکرار کروانا چاہیے۔ تکرار کروانے والے صرف 2 لڑکے نہیں ہونے چاہیے، ہر روز یہی تکرار کروائیں۔ اپنے اندر تھوڑی سی صلاحیت پیدا کریں۔ وہ جو 2 لڑکے یا 3 لڑکے لائق ہیں، آپ کو تکرار کرواتے ہیں، وہ ماں کے پیٹ سے پڑھ کے آئے،
انہوں نے بھی انہی اساتذہ سے پڑھا ہے، انہی مدارس میں پڑھا ہے۔ ہمت کریں، اگر وہ تکرار کروانے کے قابل ہیں آپ بھی ذرا سبق توجہ سے سنیں، رات کو مطالعہ کر کے جائیں۔ آدھا سبق آپ رات کو سمجھ کے جائیں، یہ آدھا بھی شاید میں نے رعایت کر دی۔ 75% سبق آپ رات کو سمجھ کے جائیں، اس مطالعے میں سمجھیں، آپ اس کا حاشیہ پڑھیں، متن پڑھیں، اس کے صیغوں پر غور کریں، اس کا ترجمہ کریں، معنی کریں۔ آپ 15 دن کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا ذہن کھل جائے، پھر آپ آسانی کے ساتھ کتاب کو سمجھنے لگیں۔ تو 10 لڑکے اگر کلاس میں ہیں، 10 کے 10 لڑکوں کو تکرار کروانا۔ آج ایک طالب علم تکرار کرے گا، کل دوسرے کی باریاں بانٹ لیں آپس میں۔ وہ کمی آپ جو آج آپ جائزہ لیں گے، اس کمی کو آپ دور کریں۔ ششماہی امتحان میں کم نمبر لینے والے طلباء اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو۔ آپ ایک منزل مقرر کر لیں، میں نے اس منزل کو حاصل کرنا ہے، نہیں جی میرا ذہن ہی اتنا ہے، میں انہیں ہی پڑھنا، یہ کوئی چیز، یہ مایوسی چھوڑ دیں کہ میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس مایوسی کو آپ چھوڑیں، ہمت کریں، ٹارگٹ اپنا بنائیں کہ ششماہی امتحان میں نے نتیجہ برعکس دینا ہے۔ جو لائق طلبہ ہیں وہ تو لائق ہیں ہی ہیں، وہ مطالعے ہی میں کتاب کو سمجھ جاتے ہیں۔ جو درمیانے ذہن کے ہیں ان کو محنت درکار ہوتی۔ اساتذہ آپ کے پاس موجود ہوتے، آپ کتاب کو دہرائیں، جہاں سے آپ حل نہ کر رہے ہوں وہاں لائق طلباء سے رابطہ کریں، ان سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوئی مدرس آپ کی نگاہوں میں ہے تو وہ جگہ اس کے سامنے رکھیں۔ بہرحال میری گزارشات کا مقصد یہ ہے کہ بڑے درد دل سے آج آپ نے جائزہ لینا ہے اپنا، اور اس نقص کو تلاش کرنا ہے، وجہ تلاش کرنی ہے جس وجہ سے آپ پیچھے رہ گئے۔ بے جا رخصتیں آپ کیوں کرتے؟ کیوں کرتے ہیں بے جا رخصتیں آپ؟ مدرسے میں ہونے کے باوجود آپ پیریڈ میں کیوں نہیں آتے؟ گھر سے آپ نکلے ہیں، گھر کی سہولتیں آپ نے چھوڑی ہیں، گھر کا آرام آپ نے چھوڑا ہے، ماں کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی اور کھانا آپ نے چھوڑا ہے، بہنوں اور بھائیوں کا پیار آپ نے چھوڑا ہے، اپنے گھر کی راحت آرام آپ نے چھوڑا ہے۔ کس لیے؟ کہ مدرسے میں موجود ہونے کے باوجود پیریڈ میں نہ آئیں۔ تو اس عقل پر اور اس فہم پر رویا ہی جا سکتا، بندہ رو سکتا ہے کہ کیا ذہن ہے بندوں کا۔ سب چیز چھوڑ کے آپ یہاں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ سونے کے لیے آئے ہیں؟ گپ شپ کرنے کے لیے؟ گپ شپ کا ایک وقت ہے، کریں،
عصر سے مغرب تک آپ کے پاس ٹائم ہے، جمعرات کی چھٹی سے لے کر جمعے کی مغرب کے تک آپ کے پاس ٹائم ہے، کھیلیں، گفتگو کریں، لیکن خدا کے لیے مدرسے میں موجود ہو کر کلاس میں نہ آنا، یہ آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کا والد جس کا آپ نے بازو بننا تھا، اس نے آپ کو بچپن میں پالا، آپ اس کے ہاتھ کی لاٹھی بنے، جوانی چڑھے، اس کا ہاتھ بٹانا تھا آپ نے، بلکہ اس کو آرام دینا تھا کہ میں کام کروں گا، بابا آپ بیٹھیں، لیکن وہ بابا آپ سے کہتا ہے کہ بیٹا میں کام کروں گا، تم پڑھو۔ اس کے باوجود آپ باپ کی محبت سے غداری کرتے ہیں، کیوں نہیں سوچتے آپ اس بات کو؟ آئندہ کے لیے یہ عہد کریں، مدرسے میں موجود جب ہوں گے چھوٹی موٹی تکلیف کو ہم برداشت کریں گے اور ہم پیریڈ کی حاضری کو یقینی بنائیں۔ چھوٹی موٹی تکلیفیں ہوتی رہتی، آپ کوئی بوڑھے نہیں ہیں کہ کبھی کمر میں درد ہو اور کبھی آپ کی گردن میں درد، یہ بوڑھے لوگوں کو ہوتا ہے۔ جوان آدمی کا کیا ہے، اس کے اعصاب مضبوط ہیں، ہڈیاں مضبوط ہیں، جوان آدمی ہیں، چھوٹی موٹی تکلیف کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اب ہم درخواستیں آپ کی دیکھتے ہیں، شادی ہے جی 7 دن کی چھٹی چاہیے۔ میری برادری میں پچھلے 4 سال سے کوئی شادی نہیں، خاندان میں کوئی شادی نہیں، ہر 6 مہینے کے بعد آپ کی کسی نہ کسی بندے کی شادی ہوتی، پھر ہر روز آپ کسی ایک نہ ایک بندے کو مارتے ہیں، کبھی پھوپھی کو مارتے ہیں، کبھی خالہ کو مارتے ہیں، کبھی چچا کو مارتے ہیں، چھٹی لینے، گھر جانا۔ کئی طلبہ ایسے ہیں مہینہ مہینہ غیر حاضری، جس طالب علم نے 1 مہینہ غیر حاضری کرنی ہے اس نے کیا پڑھنا ہے، کیا امتحان دینا ہے، اس نے ہمارے جامعہ کا رزلٹ خراب کرنا، ہماری پوزیشن خراب کرنی ہے اس طالب علم فیل ہو کر۔ میری آپ سے گزارش، میں گزارش ہی کر سکتا کہ ان سستیوں کو، ان کالیوں کو، ان غفلتوں کو چھوڑ دیجیے۔ یہ علم حاصل کرنے کی عمر ہے، یہی عمر ہے، اس میں چھوٹی موٹی تکلیفیں، دقتیں، اسے پیٹھ پیچھے پھینکیں اور تمام تر توجہ پڑھائی کی طرف مبذول کریں۔ میری ان گزارشات پر عمل ہوگا یا کلاسوں کی طرح اس کان میں سن کر اس کان سے آپ نکالیں؟ آج ناکام رہنے والے طلبہ، یقین کیجیے جو طالب علم ناکام ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتہ کتنے ناکام ہوئے ہیں، کتنے فیل ہوئے ہیں، میرے پاس رزلٹ نہیں ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتہ کہ پہلے دوسرے نمبر پہ کون آیا ہے، ابھی سامنے رزلٹ آئے گا۔ تو وہ جو ناکام ہوئے ہیں نا، یقین کیجئے ان کا بھی مجھے دکھ ہے، ان کی شرمندگی کا بھی مجھے دکھ ہے کہ وہ اپنا رزلٹ پڑھیں گے، ہم فیل ہوئے ہیں، دوسرے طالب علم ان کو کس نگاہ سے دیکھیں گے، مجھے اس کا احساس ہے۔ آپ کو اپنا احساس کیوں نہیں ہوتا کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے؟ دیکھیں، اگر
آپ کا ذہن یہ ہے، آپ نے ایک ٹارگٹ اور منزل مقرر کر رکھی کہ کسی مسجد میں امام لگنا ہے اور علم تری کیف سے نمازیں پڑھانی، یہ میں نے کام کرنا، تو وہ آپ اب بھی کر سکتے، وہ آپ ثانیہ میں ہیں، یہ کام آپ اب بھی کر سکتے، پھر آپ کو کیا ضرورت ہے 8 سال لگانے کی؟ اگر یہی کام آپ کا ذہن ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے بس، تو وہ کام تو آپ اب بھی کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ثانیہ میں بچہ جو ہے وہ دور حدیث کے طالب علموں سے اچھی تقریر کرتا، جمعہ اچھا پڑھا لیتا، جمعہ بھی وہ پڑھا سکتا ہے، اچھا جمعہ پڑھا سکتا، لیکن یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں ایک اچھا عالم بنوں، ایک اچھا مدرس بنوں، ایک اچھا مفتی بنوں، ایک اچھا مصنف بنوں، اس کے لیے آپ محنت کریں۔ جو لوگ اس فیلڈ میں ہیں وہ کوئی پہلی مرتبہ مصنف بن جاتے، پہلے سال ہی اچھا مدرس بن جاتے، نہیں، محنت کرتے ہیں۔ جب وہ پڑھاتے ہیں تو اگر پون گھنٹے کا وہ پیریڈ پڑھاتے ہیں نا، 1 گھنٹہ وہ مطالعے میں صرف کرتے ہیں، جی، پھر آ کے پون گھنٹہ پڑھاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ گھر سے آئیں اور کتاب اٹھا کے انہوں نے پڑھانا آپ کو شروع کر دیا۔ تو جو لوگ محنت کرتے ہیں وہی کچھ بنتے ہیں۔ شروع میں خطابت بندہ شروع کرے تو کوئی مولانا ابوالکلام آزاد نہیں بن جاتا، شروع میں نہیں بنتا، اس کے لیے محنت درکار ہے۔ اچھا مدرس بننے کے لیے، اچھا مصنف بننے کے لیے محنت درکار ہے۔ میں نے بڑے درد دل سے آپ سے باتیں کی۔ ایک بات جو میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، آپ اچھے عالم بنیں، عالم ربانی، مفتی، ایسے عالم اور مفتی کہ جس علاقے میں آپ جائیں نا، اپنے گاؤں جائیں، اپنے شہر جائیں، ارد گرد کے 10 شہروں میں بھی آپ کا نام ہو، لوگ فتویٰ لینے کے لیے وہاں سے آپ کے پاس آئیں، لوگ پڑھنے کے لیے دور دراز سے آپ کے پاس آئیں، آپ کو عزت ملے، بڑا عالم ہے، بڑا مفتی ہے، اللہ کرے آپ ایسے بن جائیں۔ اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ بولو، مجھے کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ آپ کے ان اساتذہ کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بولو۔ عزت ملے گی تو آپ کے باپ کو ملے گی، فلاں کا بیٹا ہے، عزت ملے گی تو آپ کے خاندان کو ملے گی، برادری کو ملے گی، عزت ملے گی تو آپ کے گاؤں کو ملے گی، فلاں گاؤں کا عالم ہے۔ تو پھر ہم کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ ہم کیوں مغز کھپائی کر رہے ہیں؟ پڑھو پڑھو پڑھو، اتنا تو سوچو نا کہ یہ جو مغز کھپائی کر رہے ہیں اس سے ان کا تو فائدہ کوئی نہیں، یہ جتنی مغز کھپائی کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے کر رہے ہیں۔ آپ بچے ہیں، چڑھتی جوانیاں ہیں، اس عمر میں نفع نقصان کا، دھوپ چھاؤں کا کم پتہ چلتا ہے، عمر ایسی ہے، چند سالوں کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی، پھر آپ کو میری یہ باتیں بھی بہت یاد آئیں، بہت یاد آئیں۔ آپ کہیں گے اوہو، وہ ہر محفل میں یہ بات کرتا تھا، ہم نے اس کی بات کیوں نہ مانی؟
آپ یاد کریں گے، یہ میری جملے آج یاد رکھ لیں، ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، آپ یاد کریں گے کہ وہ روتا تھا ہر محفل میں، درد دل کا اظہار کرتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ ہم کچھ بنیں، لیکن ہم نے اس وقت اس کی بات نہ سنی اور وہ عمر گزر گئی۔ اب وہ عمر واپس نہیں آ سکتی۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس امانت ہیں، آپ کے ماں باپ نے ہمارے پاس آپ کو بطور امانت چھوڑا ہے۔ ہم امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتے کہ آپ کی زندگی نہ بنے، آپ کے اخلاق نہ بنے، آپ اچھے انسان نہ بنیں۔ آپ جتنے بچے یا چڑھتی جوانی میں قدم رکھنے والے نوجوان بیٹھے ہو، شرفاء کے گھرانوں میں سے ہو، اچھے گھرانوں میں سے، آپ کا والد رات 10 بجے یا 10 بجے کے بعد آپ کو اکیلا گھر سے نکلنے دیتا؟ نہیں پوچھتا آپ سے کہاں گئے تھے، بولو، نہیں پوچھتا آپ سے، بالکل ہی چپ کر گیا۔ پوچھتا ہے نا باپ آپ سے کہاں گئے تھے، رات 11 بجے کہاں تھے؟ جب آپ کو آپ کا باپ یا بڑا بھائی کسی آوارہ لڑکے کے ساتھ دیکھتا ہے، منع نہیں کرتا، ڈنڈا نہیں اٹھاتا، خبردار آج کے بعد تم نے اس لڑکے کے ساتھ نہیں رہنا، میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا، نہیں کرتا باپ؟ تو وہ کیوں کرتا ہے باپ؟ اسے آپ سے دشمنی، آپ سے وہ پیار نہیں کرتا، وہ پیار کی وجہ سے کرتا ہے کہ میرا یہ بچہ ہے، یہ آوارہ لڑکے کے ساتھ کہیں نشے پہ نہ لگ جائے، بری سوسائٹی میں نہ چلا جائے، یہ رات کو 10 بجے کہاں جاتا ہے، گھر میں کیوں نہیں رہتا؟ تو آپ کے والدین نے آپ کو ہمارے پاس بطور امانت چھوڑا ہے، تو وہ ساری ذمہ داریاں مدرسے والوں نے پوری کرنی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ رات کو باہر پھرتے رہیں اور ہم آپ سے پوچھیں بھی نہیں کہ آپ کہاں گئے تھے، کیوں آپ 11 بجے رات مدرسے سے باہر نکلے، کہاں تھے آپ؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ سے یہ پوچھا جائے۔ ہاں، ایک بات میں بھی مانتا ہوں، باپ جب ڈانٹتا ہے، لاٹھی اٹھاتا ہے، تو اس کے دل میں جذبہ جو ہے وہ شفقت کا ہے، جذبہ غصے میں بھی ہے تو سب کچھ شفقت کی وجہ سے کر رہا ہے۔ ہمیں بھی کوئی سزا دینی ہے تو جذبہ جو ہے وہ شفقت کا ہونا چاہیے کہ ہم سزا اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ برائیوں سے بچ جائے، غلط سوسائٹی سے بچ جائے، غلط روش سے بچ جائے۔ یہ بار بار ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ آپ، یہ تو میں نے تعلیم کے بارے میں کہا، جتنی باتیں کی میں نے تعلیم کے بارے میں کی۔ یہ جو اخلاق ہے، اگر تعلیم اخلاق نہیں سکھاتی تو پھر وہ تعلیم نہیں، وہ علم نہیں، علم دین نہیں۔ اگر علم دین آپ کے اخلاق کو نہیں سنوارتا تو پھر وہ علم کس کا علم ہے؟ آپ کو بڑوں سے بات کرنے کی اگر تمیز نہ آئے کہ بڑوں سے کیسے بات کریں، چاہے بڑا جاہل ہی کیوں نہ ہو، مثلا چوکی دار ہے، باورچی، خاکروب ہے، عمر میں آپ سے بڑا ہے، آپ اس سے احترام سے بات کریں، ادب سے بات کریں۔ اساتذہ تو ہیں ہی قابل ادب، یہ میری بات دل کی تختی پر لکھ لیجئے، اسے کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ جو آدمی استاد کا بے ادب ہے اسے کبھی علم حاصل نہیں ہو سکتا، بھول جائیے۔
کبھی علم نہیں آئے گا۔ اس کے دل میں استاد کے لیے بغض ہے، استاد کی بے ادبی کرتا ہے، مذاق بناتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے، اخلاق سے گری ہوئی بات کرتا ہے باپ کے لیے، استاد کے لیے، اسے کبھی علم نصیب نہیں ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لی۔ یہ ہمارے تجربے میں بڑے لائق طلباء کو جو استادوں کے بے ادب، ہم نے کتابوں میں پڑھا، بسوں کے کنڈکٹر بھرتی ہوئے لائق تھے، استاد سے بدتمیزی کی، بسوں میں کنڈکٹر بھرتی ہوئے۔ یہ نہ سمجھیے کہ ہم کوئی حرکت کرتے ہیں استاد کی توہین کی اور ہم بڑے کوئی ذہین لوگ شمار ہوں یا جگت باز یا سمجھدار، نہیں۔ استاد کی بے ادبی کبھی دل میں نہیں آنی چاہیے۔ میں یہ کہوں گا کہ جو آپ سے بڑے ہیں عمر میں، اچھے لہجے میں بات کیجئے، کچھ نہیں بگڑتا اچھے لہجے میں بات کرنے سے، عزت بنتی ہے۔ اگر وہ کوئی بات سختی کی کہہ لیتے ہیں، آپ نرم ہو جائیں، لوگ آپ کی تعریف کریں گے، اچھا بچہ ہے، بڑے نے غلطی کی، اسے یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس بچے نے بڑے صبر کے ساتھ ادب کو ملحوظ رکھا، لوگ آپ کی تعریف کریں۔ بڑوں کے ساتھ ہمیشہ بات اچھے لہجے میں کیجیے، چھوٹوں سے شفقت کیجیے۔ آپ گھروں میں جاتے ہیں، اب آپ 4-5 دن گھر میں رہ کے آئیں، گھر میں جو فیملیاں اکٹھی رہتی ہیں، چچا بھی ہیں، پھوپھیاں بھی ہیں، تو مثلا پھوپھی نے کوئی بات کر دی اور آپ نے ترکی بترکی جواب دیا، انکار کیا، تو وہ آپ کو کچھ کہے گی نا، وہ کہے گی اے دین پڑھنا لینے، یہ مدرسے میں پڑھتا ہے جی، اس کا لہجہ دیکھو، بدنام دین ہوگا۔ میری وجہ سے اگر دین بدنام ہو تو میری زندگی پہ لعنت ہے، میری وجہ سے دین بدنام، میری وجہ سے دین پر لوگ انگلیاں اٹھائیں۔ بڑوں کا کہا مانیں، جو آپ کے گھر میں بڑے ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، چچا ہیں، بڑے بھائی ہیں، بہنیں ہیں بڑی، ان کی بات مانیں۔ محلے میں جو دکاندار ہیں، آپ کی زندگی، آپ کا اخلاق دیکھ کر وہ متاثر ہو، وہ دکاندار متاثر ہو، وہ کہے یار کالج کے لڑکوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، وہ اور طرح کے ہیں، یار یہ دین پڑھنے والا بچہ ہے، یار بڑا ہی سمجھدار ہے، بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے، بڑی پیار سے گفتگو کرتا ہے۔ تو ہمارے لہجوں میں یہ تبدیلی آنی چاہیے، اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ بات بات پہ اکھڑ جانا، پیراں تے پٹی جانا، یہ کچھ نہیں ہے۔ نہ سوچنا اگلے دے گلے لگ جانا، پہ جانا اگلے نو، بعد میں دیکھا جائے گا بھائی سچا کون ہے جھوٹا کون۔ حوصلہ کریں، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ خذ العفو، درگزر کرنے کو لازم پکڑ، نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے اعراض کر۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کے بدلے میں اچھائی کرنا، اللہ کہتے ہیں یہ من عزم الامور ہے، یعنی آسان نہیں ہے کہ اگلا بندہ برائی کر رہا ہے، ایک بندہ آپ کو گالی دے رہا ہے، برا کہہ رہا ہے، اس کے بدلے میں آپ اس سے اچھائی کر رہے ہیں، تو یہ من عزم الامور ہے۔ اسے اپنے اندر لاگو کیجیے، اپنی طبیعتوں میں نرمی لائیے، حلم لائیے، حلم
حوصلہ. پتہ نہیں یہ روایت کہاں تک صحیح ہے. بھائی حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 54 صوبوں کے حکمران، 54 صوبے، اس میں مدینہ ہے، مکہ ہے، بصرہ ہے، کوفہ ہے، عراق ہے، شام ہے، مصر ہے، ایران ہے، ان کے وہ حکمران ہیں. کسی صحابی کو ہدیہ بھیجا. حکمران کو کچھ اجازت ہوتی کہ وہ ثوابدید پہ خرچ کر سکتے. پھر صحابہ تو صحابہ تھے، انہیں پتہ نہیں کیوں یہ ناگوار گزرا. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ اور معاویہ کے منہ پہ دے مارو کہ میں یہ ہدیہ قبول نہیں کرتا. اب وہاں یہ کاغذ کے نوٹ تو تھے نہیں، سکے ہوتے تھے. تو وہ بیٹا آیا، اس نے کہا امیر المومنین، ادھر باپ ہے ادھر آپ ہیں. باپ کہتا ہے منہ پہ مار کے آنا، آپ کا دربار ہے، امیر المومنین ہے، میں کیا کروں؟ حضرت معاویہ کہتے ہیں میں منہ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہوں، تم یہ تھیلا جو چیز ہے مارو، لیکن میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ذرا ہولی مارنا. حوصلہ دیکھا ہے آپ نے؟ 54 صوبوں کا حکمران ہے. حلم دیکھا ہے آپ نے؟ کتنے حوصلے سے بات کی. تو یہ حوصلہ اپنے اندر پیدا کرے. یہ تیزی طبیعت کی نا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. میں نے آج آپ سے بہت سی باتیں کرنی، اللہ کرے یہ موثر. اس پر آمین تو کہہ دیں. آپ اس کا اثر لیں. پہلی بات جو میں نے کی تھی اس پہ بہت غور کر لیں. ناکام ہونے والے طلباء، کم نمبر لینے والے طلباء، آج آپ انہوں نے اپنا جائزہ لینا ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ انہیں خود ضمیر بتائے گا، یہ دل انہیں وجہ بتائے گا. چھٹیاں، یہاں رہتے ہوئے پیریڈ میں نہ آنا، سبق کو غور سے نہ سننا، تکرار نہ کرنا، شام کو مطالعہ نہ کرنا، یہ وجوہات میں نے رکھ دی ہیں. وہ خود ضمیر بتائے گا کہ ان میں سے کون سی وجہ ہے. اسے دور کر لیجیے، دور کر کے محنت شروع کر دیجیے. پڑھیے پڑھیے اور پھر پڑھیے، دن رات ایک کر دیجیے. ناکام ہونے والے طلباء کو، کم نمبر لینے والے طلباء کو، خدا گواہ ہے میں خانہ خدا میں ہوں باوضو. ناکام ہونے والے طلباء، کم نمبر لینے والے طلباء، میری دلی خواہش ہے کہ ششمائی امتحان میں وہی بچے ٹاپ کریں. میری دلی خواہش، آپ میری خواہش پوری کریں، محنت کریں. ناکام ہونے والے طلباء دل پہ نہ لگائیں، بالکل دل پہ نہیں لینا. یہ کوئی سالانہ امتحان نہیں ہے، وفاق کا امتحان نہیں ہے. ناکامی ہو گئی ہے کوئی بات نہیں، لیکن اس کا احساس کر لیجئے. بس احساس کر کے نئی زندگی شروع کیجئے کل سے اور محنت کیجئے. انشاءاللہ اللہ آپ کو اس محنت کا پھل ضرور دے. ہمارے جماعتی ساتھی بڑے مخلص، مولانا مسعود الحسن فاروق، ان کے بیٹے ثالثہ میں عبداللہ، رابعہ میں عبداللہ. تو ہمارے وہ مسعود الحسن صاحب، ان کے چچا زاد بھائی بھی تھے، بہنوئی بھی تھے. ان کا رات کو انتقال ہو، 11 بجے ان کا جنازہ تھا. جامعہ ضیاء العلوم کے عملہ، مدرسین، طلباء، یہ سب ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. دعا گو ہیں، اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی اگلی زندگی آسان فرمائے.
اللہ ان کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ فرمائے۔ مرحوم کی 3 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، اللہ ان کی اہلیہ کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کے بھائیوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔